میں دعوت دوں گا ہمارے ینگ لیڈر اینڈ ایکیڈیمک مارکسسٹ فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ آف حقوق خلق پارٹی ممبر آف پروگریسو انٹرنیشنل ہماری امید ہم سب کی امید عمار علی جان. جی تھینک یو سو مچ. ایک تو پروگریسو وائسز کا اور تمام جو ہمارے سینئر ابھی ساتھی جو انہوں نے بات کی. میں کسی ایک ایکٹیویٹی سے ہی آ رہا تھا, پرسوں مے ڈے ہے تو اس کے حوالے سے ہم ایکٹیویٹی کچھ پلاننگ وغیرہ کر رہے ہیں. تو جب ساتھیوں نے وہاں پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی جہاں میں جا رہا ہوں وہ بھی آپ سمجھیں لیبر ڈے کی مے ڈے کی ہی ایکٹیویٹی ہے, کیونکہ جو آئیڈیاز کی لڑائی ہے اس کو اکثر اوقات ہم اتنی امپورٹنس نہیں دیتے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے. یہ میرا گلہ رہتا ہے مارکسسٹ سے بھی, اور آج کل کے جو انٹلیکچوئلز ہیں میں خود بھی انہیں میں شامل کرتا ہوں. یہ ایک طرح سے میرے خود پہ بھی تنقید ہے کہ بہت زیادہ نعرے بازی بہت زیادہ ہے, تقریروں میں جوش بہت ہے, ولولہ بہت ہے, لیکن جو ایک کانٹینٹ کا سوال ہے, جو ایک آئیڈیاز کا سوال ہے, جو ان کی کوہرنس کا سوال ہے, وہ ایک طرح سے اس وقت ہم اس میں تھوڑے سے پیچھے ہیں. اور اس وقت جو بڑی لڑائی ہے بر صغیر پورے کے اندر, ایک لحاظ سے پوری دنیا کے اندر, لیکن بر صغیر کے اندر وہ اس وقت خیالات کی, نظریے کی لڑائی ہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہوگی, ہمارا مستقبل کیا ہوگا, ہمارے اورینٹیشن کیا ہوگی ہمارے پورے خطے کی. اور یہ بات طے ہے کہ ہم اپنی اورینٹیشن, ہم اپنا فیوچر اس وقت تک اس کا تعین نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اپنے ماضی کا نہ پتا. ہمیں اگر اپنے ماضی کا علم نہیں تو ہم اپنے مستقبل کے بارے میں بھی کوئی بہتر پلاننگ نہیں کر سکتے. اور اس لیے جو آئیڈیاز کی لڑائی ہے اس کے اوپر ہمارے جو حکمران طبقات ہیں, جس کی طرف ابھی ہربنس مکھیا صاحب بھی کر رہے تھے اشارہ, ڈاکٹر سید جعفر صاحب نے بھی اس پہ بات کی, وہ جو رولنگ کلاسز ہیں جو اپنے آپ کو کولیس کرتی ہیں ریاست کے اندر, وہ ریاست آئیڈیاز کو بہت اہمیت دیتی. یعنی میں تو پاکستانی ریاست کے لیے تو میں کہتا ہی یہ ہوں کہ یہ ایک مشین ہے جو ہم سے ہمارا حافظہ چھیننا چاہتی ہے. ہم پاکستانی بن ہی تب سکتے ہیں جب ہمیں کوئی ہم تاریخ اس تاریخ کو پڑھیں جس میں ہماری جو اب کی حال کی شناخت ہے اس کے علاوہ کوئی ہمیں پہلو نظر ہی نہ آئے. اسٹریٹ فرام محمد بن قاسم ٹو 1992 ورلڈ کپ, یعنی ایک مسلسل مسلم فتوحات کا ایک ہمیں نظر آتا ہے ایک سلسلہ. اس کے علاوہ بیچ میں جو اتنے گیپس ہیں وہ ریاست اپنی مرضی سے فل کرتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک اس قسم کا ایک ایسی شناخت بنائیں جو اپنی ریفلیکشن, اپنے آپ کو جو ڈھونڈنا ہے وہ ریاست کے بنائے ہوئے پیمانے میں ڈھونڈیں. ہم ریاست کے بنائے ہوئے میجرمنٹ کے مطابق اپنی سیلف ورتھ کو میجر کریں. تو پھر ظاہر ہے جب کوئی شخص, کوئی پشتون وہ اردو صحیح لہجے میں نہیں بول پاتا, کوئی سندھی اردو صحیح لہجے میں نہیں بول پاتا, کوئی پنجابی جو ہے وہ پنجابی میوزک انڈیا کا سننے لگ جاتا ہے, یا کوئی شخص جو ہے وہ صحیح سے یا تو مسلمان ہوتا نہیں یا صحیح سے مسلمان نہیں ہوتا, صحیح والا مسلمان نہیں ہوتا, تو ہمارے اندر ایک احساس کمتری دلوایا جاتا ہے. اور یہ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے. ظاہر ہندوستان پہ بھی ہم بات نہیں کریں گے, وہاں پہ جو ہندوتوا کا پورا پروجیکٹ ہے وہ بھی اسی قسم کا, اس میں بھی معاملات ہیں. یعنی ہماری ایک کوشش ہے ریاستوں کی, بر صغیر کی ریاستوں کی, کہ ہماری جو شناخت ہے اسے محدود کر دیا جائے, اور جو شرم ہے, شیم ہے, وہ ہماری شناخت کا حصہ بنا دیا جائے, کہ ہم شرمندہ رہیں کہ ہم اس پیمانے پہ نہیں ہے پاکستانی جس طرح کا ہونا چاہیے تھا اقبال کا شاہین. اتنے ہم نہ مسلمان ہیں, اتنی نہ ہماری اردو اچھی ہے, فارسی بھی نہیں آتی, اپنی تاریخ بھی صحیح طرح, جو ریاست ہمیں تاریخ بتا رہی ہے وہ بھی صحیح سے نہیں پتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ذہنی طور پہ, نظریاتی طور پہ غیر منظم کر دیا گیا ہے. We have become disoriented as a people, ideologically disoriented, ideationally disoriented. اور ان کوہرنس کا فائدہ ریاست اٹھاتی ہے کہ جب لوگ اتنے
خوف میں طاری ہوں، جب انہیں اپنی شناخت کا ہی نہ پتا ہو، ان کا اپنے ماضی سے کوئی رشتہ ہی نہ بچا ہو، تو پھر انہیں استعمال کرنا کبھی جہاد کے لیے، کبھی جہاد کے خلاف، کبھی الیکشن میں پاگل بنانا، کبھی کوئی نعرہ لگا کے بیوقوف بنانا، یہ ریاستوں کے لیے اور حکمران طبقات کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں میں ڈاکٹر مبارک علی صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جب وہ ہسٹری آف آئیڈیاز کی بات میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ نام ہے، not only as a historian but also as an intellectual, as a producer of ideas. انہوں نے جس طرز کی ہے ہسٹری رائٹنگ، وہ آپ کو جو پیپلز ہسٹری ہے یا سبالٹن اسٹڈیز کی لوگ بات کرتے ہیں، یہ اس طرز کی بھی نہیں۔ جو ڈاکٹر مبارک صاحب کا جو میرے نزدیک کام بہت امپورٹنٹ ہے، ہو سکتا ہے میری ریڈنگ اس میں شاید غلط ہو، لیکن میرے نزدیک ان کا کام جو ہے وہ ایک ایز اے پولیٹیکل ٹیچر بھی میں انہیں بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں۔ جس طرح ڈاکٹر جعفر احمد صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے جو شہر ہیں، قصبے ہیں، دیہات ہیں، وہاں پہ آپ کو کتابیں ملیں گی، اور وہ کتابیں وہاں کے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ایون سی ایس ایس کے بہت سارے اسٹوڈنٹس بائی دا وے پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی کتابیں۔ اس سے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم ریاست کے اندر بھی تھوڑی سی ریکروٹمنٹ شروع ہو گئی ہے ہماری، لیکن اس کے باہر بھی جو اسکولس میں ٹیچرس پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، جو اسٹڈی سرکلز اس وقت مارکسسٹ گروپس کر رہے ہیں، نیشنلسٹ گروپس کر رہے ہیں، ہر جگہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی کتابوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ احساس لوگوں میں آ رہا ہے، یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، اور منظم کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو آپ جوڑ کے بس نعرے لگوا دو۔ crowd is not necessarily an organized force. وہ organized force، وہ منظم قوت اس وقت بنتے ہیں جب ان کا کوئی مقصد ہو، کوئی ان کا نظریہ ہو۔ اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے جو ایک ری رائٹ کر رہے ہیں ہسٹری، یا جو ری رائٹ کی گئی ہے ہسٹری، اس کو کریکٹ جو کر رہے ہیں، اس کی جو کریکشن کر رہے ہیں، اس کے ذریعے وہ لوگ کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ری اورینٹ کریں، وہ اپنے آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ ریاست کے بنائے ہوئے آئینے میں نہ تلاش کریں، وہ اپنے ماضی میں تلاش کریں، اپنے کلچر میں، اپنے ٹریڈیشن میں۔ وہ حکمران طبقات کے سامنے اپنے آپ کو میجر نہ کریں کہ ہم مغلوں کے کتنے قریب ہیں یا کسی شاہ کے کتنے قریب ہیں، بلکہ وہ اپنے جو ہمارے یہاں پہ وہ لوگ جنہوں نے ان مغلوں کو، شاہوں کو یا کسی بھی حکمرانوں کو ان کے سامنے انکار کیا، ان کے سامنے ڈٹے رہے، ان کے سامنے انہوں نے قربانیاں دی، ان لوگوں کو ہم اپنا ہیرو مانیں۔ انہوں نے جو پیمانہ بنایا تھا، انہوں نے جو میجر سیٹ کیا تھا، اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو میجر کریں۔ تو یہ بالکل ہی ایک ڈفرنٹ رجحان ہے، ایک بالکل مختلف رجحان ہے اپنے آپ کو تلاش کرنا، کیونکہ تاریخ جو ہے اس میں اینڈ میں جا کے جب ہسٹورین کام کر رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ اپنے آپ کو بھی تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو ہسٹری کے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ پڑھ رہے اسے دنیا کی ہسٹری کو نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ اپنی ہسٹری جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ تو جو میں کون ہوں، جو مجھے ریاست نے بتایا، جو کہ بالکل ڈرا ہوا، سہما ہوا، ایک شرمندہ قسم کا انسان، وہ ایک اس کے مقابلے میں جو ڈاکٹر مبارک علی صاحب نے ہمیں ایک میجرمنٹ دی ہے، وہ اس طرح کا انسان ہے کہ میں کون ہوں، میں وہ ہوں جس کی ایک بڑی لازوال تاریخ ہے، جس کی تہذیب بہت زبردست ہے، جس کے بزرگوں نے مزاحمتیں کی ہیں، وہ اس علاقے سے میں ہوں جہاں پہ ہم نے حکمرانوں کے خلاف جدوجہد کی ہے، جہاں کلچر بنایا ہے، جہاں میوزک بنایا ہے، جہاں پوئٹری کی ہے، جہاں پوری سویلائزیشنز بنی ہیں۔ تو پھر مجھے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے فخر محسوس کرنا چاہیے کہ میں اس تاریخ کا حصہ ہوں جو یہ تاریخ ہمیں بتائی گئی ہے۔ تو ظاہر ہم ملٹری میٹافرز زیادہ استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن اگر کچھ جنرلز ریاست کی طرف ہیں تو جو آئیڈیا کی وار ہوتی ہے اس میں بھی ہمیں جنرلز چاہیے ہوتے ہیں، کمانڈرز چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر مبارک علی کے ٹائپ کے ہی ہوتے ہیں۔ وہ لڑائی یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے بندوقیں اٹھانی ہیں، وہ یہی ہوتی ہے جو ڈاکٹر مبارک علی کر رہے ہیں۔ پاکستان از ان the midst of a battle of ideas، اور اس بیٹل کے اندر انفارچونیٹلی ایک سائڈ بہت منظم ہے، دوسری سائڈ کو غیر منظم کیا گیا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو پھر سے منظم کرنا ہے، اور منظم اسی طرح سے ہو سکتا ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب کرتے آئے ہیں۔ ہم نہ صرف خود پڑھیں
ڈاکٹر صاحب کی تحریروں کو باقی جو لوگ لکھ رہے ہیں اس طرح کے پروگریسو ساتھی ان کی تحریروں کو خود تحقیق کریں اور خود لکھیں بھی. اس لیے نہ لکھیں کہ ہم نے کوئی ہارورڈ میں کوئی لینا ہے, کوئی ٹینیور لینا ہے کسی اور یونیورسٹی میں. وہ تو دنیا جو ہمارا ملک بحران کا شکار ہے, اس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا جتنی بھی صلاحیت ہے, جو بھی ہم نے پڑھا ہے, وہ عوام کے لیے وقف کریں. اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ایک راہ دکھائی ہے. میں خود ان کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں, یعنی میں ڈائریکٹ تو نہیں, لیکن میں ان کی کتابوں سے سیکھتا رہا ہوں, اور میں اب بہت عرصے سے ان کی کتابوں کو پڑھا رہا ہوں. اور میرا خیال یہ ایک سلسلہ ہے جو ختم نہیں ہونا چاہیے, بیکاز دی enemy is afraid of our ideas and if we can organize ourselves. میں اس پہ ٹوٹلی کنونسڈ ہوں کہ ہماری دوسری سائڈ بہت نالائق ہے. ہم بہت آسانی سے بیٹل آف آئیڈیاز جیت سکتے ہیں اگر ہم منظم ہو کے کام کریں. تھینک یو سو مچ. عمار صاحب بہت بہت شکریہ. کیا بات ہے آپ کی, زبردست. آپ کا جوش اور آپ کی نالج سن کے امید کی کرن جاگ گئی, اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو بقول آپ کے کہ جو تاریخ کے جو بیٹل آف آئیڈیاز ہے, یہ بہت اچھی ٹرمینالوجی آپ نے یوز کی ہے, اور اس پہ ہی کام ہونا چاہیے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ, اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا پروگریسو وائسز انٹرنیشنل کے ساتھ. ہم آگے بھی بہت جلد, اور تمام سامعین ناظرین سب سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. کوشش ہماری ہوگی ہر مہینے ہم اسی طریقے کا ایک پروگرام جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے آپ کے لیے لے کر آئیں, تاکہ لوگ سوچیں, سوال کریں, کم از کم اپنے آپ سے سوال کریں.